جس صورت مبارکہ کی میں نے خطبے میں ابھی تلاوت کی ہے، یہ قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی اور بہت مشہور سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایسی اہم بنیادی چیزیں اور ایسے اہم بنیادی عقائد جو ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے ان عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے اور ان عقائد کے اوپر جمنا بھی ضروری ہے، اور ان عقائد کے سلسلے میں اگر معلومات نہیں ہیں تو ان معلومات کو حاصل کرنے کی بھی شدید ضرورت ہے۔ اسلام میں ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور یوں آپ کہنے بلکہ کہ اسلامی نہیں بلکہ اسلام کے پہلے جتنی بھی شریعتیں دنیا میں آئی ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں ان کی تعلیمات میں ایک چیز ایسی مشترک ہے جس سے کسی نبی کی شریعت یا کسی رسول کا دعوتی نظام اللہ کی طرف سے دی جانے والی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ان کے طرف جو اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے سب سے بنیادی جو عقیدہ ہے وہ توحید ہے، وحدانیت کا عقیدہ۔ ایک اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کی ذات اور صفات کا عقیدہ، یہ عقیدہ صفت توحید، عقیدہ توحید، نظریہ وحدانیت، یہ ایسا عقیدہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی تعلیمات میں مشترک ہے۔ کسی نبی کی شریعت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں توحید، ایک اللہ سے ہونے کے یقین کو، اللہ کی ذات اور صفات کو خوب واضح کر کے پوری تفصیل کے ساتھ میں، پوری وضاحت کے ساتھ میں نہ سمجھایا گیا ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، اس عمل میں، اس اہم ذمہ داری میں سارے نبیوں کی شریعتیں اور سارے انبیاء علیہ السلام کی محنتیں کا یکساں مشترک ہے۔ ہر نبی نے اپنے دور اور اپنے زمانے کی اپنی امت کو جو سب سے پہلی بنیادی تعلیم اور سب سے پہلا بنیادی جو درس و سبق ان کو دیا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو سب سے پہلی بات ان کے سامنے پیش کی ہے، وہ نظریہ توحید ہے، نظریہ وحدانیت ہے کہ ایک اللہ کے ہونے کو یقین کو، ایک اللہ سے ہونے کے یقین کو تسلیم کرو۔ دنیا والوں نے اپنے اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے لحاظ سے، اپنی معاشرت اور ماحول کے اعتبار سے انہوں نے اس نظریے کے اندر خرد برد کی، اس نظریے کے اندر، اس نظریے کے تسلیم کرنے میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں۔ لوگوں نے اللہ کی الوہیت کا مانا تو ضرور، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم تو کیا، لیکن شکلوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ، اسباب کے ساتھ، مختلف قسم کی صورتوں کے ساتھ۔ جبکہ اسلام کا یہ بنیادی وحدانیت کا جو عقیدہ ہے وہ اتنا صاف ستھرا، اتنا پاکیزہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ میں غیر خدا کی بال کے برابر بھی شرکت اور کسی غیر اللہ کی بال برابر بھی اس کے اندر ساجھے داری، یہ اللہ پاک کو بالکل یکساں، بالکل قبول نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت بار ہے، بہت گرا گزرتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن حکیم میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے بتلایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ انسانوں دنیا کے لوگوں سنو، تم گنہگار ہو، خطا کار ہو، تم سے غلطیاں ہوں گی، تم سے کوتاہیاں ہوں گی، تم سے کمیاں ہوں گی، تمہاری زندگیوں میں خامیاں ہوں گی. یہ کوئی عجب بات نہیں ہے، لیکن یہ بات دھیان رکھو کہ ہم چھوٹی بڑی ہر قسم کی غلطی کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر کوئی میری ذات و صفات میں شرک کر کے آئے گا، میری ذات میں میرے صفات میں کسی کو ساجھیدار بنا کر آئے گا، تو میں اس جرم کو، اس گناہ کو بالکل معاف نہیں کروں. یہ ناقابل معافی جرم ہے. اس جرم کی معافی نہیں ہے. اس جرم کی معافی کا ایک ہی سبب ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی بنیاد ہے. وہ یہ ہے کہ شرک سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک آدمی صدیوں سے کفر و شرک میں پڑا ہوا تھا، سالوں، کئی سو سال گزر گئے شرک میں، کفر میں، لیکن اللہ نے موقع، اللہ نے اس کو ہدایت دی، توفیق دی، ہدایت دی، توفیق دی. اس نے کفر و شرک سے توبہ کر لی اور اسلام میں داخل ہو گیا. اسلام میں داخل ہو گیا اور ابھی اس نے جمعہ میں کلمہ پڑھا ہے. جمعے کی نماز کے بعد اس نے کلمہ پڑھا ہے. 1000 سال تک اس نے کفر و شرک میں زندگی گزاری ہے. تو 5000 سال زندگی کفر و شرک میں گزاری ہے، لیکن اس نے، اللہ نے ہدایت دی، توفیق دی، کلمہ اس نے پڑھ لیا. اس نے جمعے کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز میں، ایک مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ اس نے کلمہ پڑھا اور عصر کی نماز کے پہلے وہ انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا اسے؟ اور بلکہ آپ اگر یہ بھی کہہ دیجئے کہ اس نے اس حال میں کلمہ پڑھا کہ ایک سجدے کی اس کو توفیق نہیں ملی، موقع ہی نہیں ملا، مسجد میں قدم رکھنے کو موقع نہیں ملا، زکات دینے کا موقع نہیں ملا، کسی بھی عمل خیر کا اس کو موقع نہیں ملا، اور اس کی روح قبض ہو گئی، انتقال ہو گیا. آپ جانتے ہیں ایسے اسلام میں داخل ہونے والے کے سلسلے میں، ایسے اسلام میں داخل ہونے والے بندے کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے، اسلام دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ آدمی جیسے ہی اس کے بدن سے روح نکل گئی وہ فوراً جنت میں چلا جائے. ایک سیکنڈ، ایک پل کی کوئی بات نہیں، فوراً جنت میں چلا جائے. اتنی اہم بات ہے ایمان کہ سالوں کا، صدیوں کا کفر، صدیوں کا شرک، اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کے یقین اور اس کلمے کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے اس پر اسلامی کوئی حکم عائد نہیں ہوا، اسلامی کوئی فریضہ اس پر فرض نہیں ہوا. تو میں یہ ذکر رہا تھا کہ اللہ کے یہاں شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ ناقابل معافی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اسی کے بارے میں، خود شرک کے بارے میں کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اس کائنات میں اگر ظلم کوئی ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے. اس روئے زمین پر سب سے بڑا کوئی ظلم اگر ہے تو وہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھی بنانا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اسلام میں ایک وحدانیت کا جو نظریہ ہے، توحید کا جو نظریہ ہے، یہ ایسا جامع اور ایسا بنیادی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ دوستو پورے اسلام کی بنیاد اسی پر ہے.
پورے دین کی بنیاد اسی پر ہے. اسی لیے دیکھیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی اسلام جو سمجھایا ہے، ایمان جو سمجھایا ہے، اسلام کی بنیاد کی بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی بنیادی چیز لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور زکوٰۃ اور حج کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی بنیادی ارکان کی حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی، اور مثال یہ دیا کہ ایمان اور اسلام، ارکان اسلام، بنیادی اسلام کو بالکل ایسے سمجھو جیسے کہ ایک خیمہ ہو، ٹینٹ، ایک خیمہ. تو خیمہ جس کے 4 کونے ہوتے ہیں، اور کہا کہ ایک بیچ میں ایک لکڑی بھی ہوتی ہے اس خیمے کے اندر تاکہ جھول نہ آئے، اور وہ خیمہ اس کے قاعدے سے ڈھنگ سے وہ خیمہ کھڑا رہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یعنی ایمان. ایمان وہ بیچ کی لکڑی ہے، خیمے کے بیچ کی لکڑی ہے جس پر پورا خیمہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کے چاروں جو تنابے ہیں، تنابے یعنی کہ اس کو کنارے کہتے ہیں، اس کے جو چاروں کونے ہیں وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچ کی لکڑی کے بغیر تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور ان چاروں کونوں میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں سے جس عمل میں کوتاہی ہوگی، ایمان کے بعد جس عمل میں کمی ہوگی، یوں سمجھو کہ وہ کونا اس کا ناکارہ ہے، وہ اس کا کونا گرا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ارکان کی ان 5 بنیادی چیزوں کی ایک خیمے سے آپ نے مثال دی، اور ایمان کو اس خیمے کی بیچ کی لکڑی قرار دیا، اور اس کے چاروں کونوں کو اسلام کے چاروں ارکان سے تعبیر دی. لیکن اصل جو ہے، کہا کہ یہ چاروں جو کونے ہیں، یہ چاروں کونے، ان کی کمی بیشی تو تھوڑی بہت اگر کمی بیشی ہے تو وہ قابل معافی ہے. ہو سکتا ہے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، بھرپائی کر دے. زکوٰۃ نہیں، نماز نہیں پڑھی تھی کئی دنوں تک، دل میں احساس پیدا ہوا کہ میری 10 سال کی نماز قضا ہو گئی ہے. اب اس نے قضاء عمری شروع کر دیا، پھر توبہ بھی کرتا رہا، یا اللہ میری اس نماز کی قضا جو میں کر رہا ہوں، قضاء عمری جو پڑھ رہا ہوں، اللہ تم قبول کر لے. اللہ قبول کر سکتا ہے، معاف بھی کر سکتے ہیں اللہ. زکوٰۃ کئی دنوں تک کے باقی تھی. زکوٰۃ کی فضیلت سنا، اہمیت سنا، اب خیال آیا ارے میں تو بہت دنوں سے مالدار ہوں، کئی دنوں سے مجھ پر زکوٰۃ ہے، میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اب اتنے سال کی زکوٰۃ میری طرف تھک ہے، بقایا ہے، زکوٰۃ ادا کر دی. بہرحال لیکن یہ سارے ارکان، یہ سارے فرائض، یہ سارے اعمال اللہ کے یہاں قبول اسی وقت ہوں گے، ان سے توبہ کے اوپر ان کے سلسلے میں معافی اسی وقت ہوگی جبکہ آدمی کی زندگی میں ایمان ہوگا. ان سارے اعمال کے لیے ایمان شرط ہے. بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ توحید جو ہے یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. آپ کے سامنے جو میں نے سورت پڑھی ہے، اکثر ماشاءاللہ نماز جو پڑھنے والے لوگ ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، ہاں یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ ان کی بڑی تعداد کو یہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، جس کا نام سورہ اخلاص، یہ سورت اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی. چھوٹی سورت ہے، 4 آیت کی سورت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، آپ ساری دنیا کے انسانوں سے کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے،
اللہ یکتا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، اللہ اپنی صفات میں اکیلے ہیں، ان کی ذات میں کوئی شریک نہیں، ان کی صفات میں بھی کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد۔ دوسری بات فرمایا اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی سے کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کسی سے، اللہ پر کسی کا کوئی پریشر اور دباؤ نہیں، کوئی ہو، رسول ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، اور ان کے پیچھے اس کے علاوہ چاہے دنیا کا کوئی انسان ہو، اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز، اللہ بندوں کی عبادت سے بے نیاز، نمازیوں کی نماز سے بے نیاز، ان کی عبادت سے بے نیاز، روزہ رکھو نہ رکھو اللہ کو کچھ، اللہ اس سے بے نیاز، اللہ حج کرنے والوں کے حج سے بے نیاز، زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ سے بے نیاز، اللہ رب العزت کو ان سارے اعمال اور عبادات سے اللہ رب العالمین کا کوئی نفع نہیں ہے، اللہ مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، جو نماز پڑھے گا وہ اپنے لیے، جو زکوٰۃ دے گا وہ اپنے لیے، جو روزہ رکھے گا وہ اپنے لیے، جو حج کرے گا وہ اپنے لیے، اللہ کا اس سے کوئی بھلا، اللہ کا اس سے کوئی نفع، اللہ کی ذات و صفات میں اس سے کوئی ترقی ہونے والی نہیں۔ ساری دنیا مل کر پوری کائنات میں ایک مخلوق کا فرد، مخلوقات کائنات کا ایک فرد بھی اگر اللہ کا نافرمان نہ ہو، اللہ کی عزت میں، اللہ کی شان میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی بڑھوت، اللہ کی رفعت مقام میں ایک بال برابر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے برخلاف پوری انسانیت، پوری جناتوں کی برادری، سارے فرشتے، چرندے پرندے، خرندے درندے، پوری کائنات، زمین اور آسمان، چاند و سورج، دریا سمندر پہاڑ، یہ سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اللہ کی شان میں بال برابر کوئی گھٹاؤ، کوئی اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ الصمد، اللہ ایسے بے نیاز ہے۔ تو دوسری صفت اللہ نے کیا کہا؟ اللہ الصمد، میں سنو او دنیا کے لوگوں، او عبادت کرنے والے مسلمانوں، او تقوی والے متقیوں، او حج کرنے والے حاجیوں، زکوٰۃ دینے والے زکاتیوں، اور روزہ رکھنے والے روزے داروں، اچھے اخلاق اور اعمال کرنے والے نیک پرگزیدہ بندوں، تمہاری ان عبادات سے میری شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ یہ جو کچھ تم کرو گے یہ تم اپنے لیے کرو گے۔ آگے کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، کیا ترجمہ اس کا؟ نہ تو اللہ کسی سے پیدا ہوئے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، نہ اللہ کسی کے باپ ہیں، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ ہاں، یہ آج کے اس خطاب کا اصل عنوان یہی ہے۔ نہ اللہ کے کوئی کسی سے اللہ پیدا نہیں، اللہ سے کوئی پیدا نہیں، نہ اللہ کا کوئی باپ، نہ اللہ کسی کے باپ، نہ اللہ کسی کی اولاد، نہ اللہ کی کوئی اولاد۔ لم یلد ولم یولد، نہ ان سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے، نہ وہ کسی کے باپ ہیں، نہ ان کا کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور سنو ان کے ہم پلہ، ان کے برابر، ان کے جیسا کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مثل اور مثیل اور مثال کا یہ مخلوق کی صفت ہے۔ مثل ہو، مثیل ہو، مثال ہو، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت یہ نہیں ہے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ ان کے جیسا کوئی ہے، نہ ان کے جیسا کسی کو بنا کر کے ان کے کسی کو بتایا جا سکتا ہے، ان کے برابر کسی کو بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے باطل کی آنکھ، باطل کے دل کے اندھے پن کی حد دیکھیے کہ اللہ بڑی طاقت والے،
ईश्वर बड़ी कुव्वत वाला, ऊपर वाला बड़ी कुव्वत वाला। अब इस बड़ी कुव्वत को समझाने के लिए उन्होंने अपने दिमाग से एक सूरत ख्याली पुलाव बनाया, एक ख्याली तस्वुर जाहिर किया। क्या किया? एक मूरत बनाई जिसके 10 हाथ लगा दिए दोनों तरफ, फिर किसी के हाथ में थे हाथ में तलवार, तो भाला और ये और वो, और बिठा दिया शेर के ऊपर। तो ये क्या है? बड़ी ताकत वाला है वो। तो इसके लिए एक हाथ की जगह सैकड़ों हाथ बता दिए। तौबा तौबा, ये तसव्वुर तेरे जहन का, ये ख्याल तेरा तखय्युल है, ये तेरे ख्याल की ख्याली, तेरा अपना सोचा हुआ एक सोची हुई सूरत है। अल्लाह इससे पाक है। अल्लाह की जहत नहीं, अल्लाह की कोई सूरत नहीं, अल्लाह की कोई जहत नहीं कि अल्लाह इधर देख रहे उधर नहीं। अल्लाह वाजिबुल वजूद है, जिनका वजूद वाजिब है, हमेशा हमेशा के लिए उनका वजूद है, वो वाजिबुल वजूद है, वो बाक़ियुल वजूद है। ला तुदरिकुल हवादिस, उनको दुनिया के हवादिस से, हालात से अल्लाह की ज़ात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और कैसे फर्क पड़ेगा? हालात तो लाने वाले वो हैं, हवादिस के लाने वाले वो हैं, हवादिस उनके ताबे हैं, हालात उनके ताबे हैं, दुनिया की उलट पलट उनके ताबे हैं। तिलकल अय्यामुल उदाविलुहा बैनन नास, लोगों के दरमियान जमाने को उलट फेर करना, ये उनके 2 उंगलियों के बीच का खेल है। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के 2 उंगलियों के बीच सारी कायनात के मखलूकात का दिल है। सारी कायनात के मखलूकात का दिल कहाँ है? अल्लाह के 2 उंगली। जैसा चाहे वैसा पालन, कुछ ज्यादा कुछ करने दे रहे, उनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बल्कि कहते हैं, वो खुद कहते हैं, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। उनकी जात कितनी आला है कि जब अगर वो किसी काम का, किसी चीज का इरादा कर लेते हैं, इज़ा अरादा शैया, बस उस इरादे के तहत वो कह देते हैं कुन, ये हो जा, मैंने जो इरादा किया है वो हो जा। बस उन्होंने इरादा किया और उस चीज का वजूद हो गया। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। हाँ, तो अल्लाह न किसी के बाप, न किसी के बेटे, न उनका कोई बाप, न उनका कोई बेटा, न वो किसी की माँ, न उनके जैसा कोई। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, इसमें रब्बुल आलमीन की चंद सिफात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की 4 सिफात, और अगर हो गई तो 5 कह दीजिए। हाँ, एक तो ये है वो अहद है, अल्लाह एक है। दूसरे ये कि वो समद है, अल्लाह बेनियाज है। तीसरे ये कि वो लम यलिद वलम यूलद है, उनका हम उनके वो तवालुद और तनासुल से, किसी का बाप होना, किसी का बेटा होना, अल्लाह की जात इससे पाक है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उनके हमपल्ला, उनके दरबार, उनके बराबरी का कोई नहीं। इस वक्त इस अहम उन्वान पर, इस सूरतुल मुबारका की रोशनी में जो अहम बात आपसे अर्ज करनी है वो ये है, सुने, जरा गौर से सुने, क्योंकि इसका ताल्लुक, जो बात आप सामने अर्ज की जा रही है, इसका ताल्लुक इस्लामी अकीदे से है। दुनिया में एक मजहब है, नसारा का मजहब, ईसाई मजहब, और दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन भी उसी का है। इंसानों की जो जनसंख्या है, सबसे बड़ी तादाद उन्हीं लोगों की, बड़ी तादाद उन्हीं की। उनका ये अकीदा है, ईसाइयों का ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के क्या है? अल्लाह के बेटे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जितने 1000 बार लाहौल पड़ी है इसमें, ये ऐसा बातिल अकीदा है। कुरान खुलकर वाज़े अल्फाज में कहता है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी के अब्बा, न उनका कोई बेटा,
نہ ان کا کوئی باپ نہ وہ کسی کے بیٹے. اور یہ بیچارے جو ہے بدقسمتی سے پتہ نہیں کیا ہے ہوا کیا. اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں مختصر میں کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا یہودیوں نے پروگرام بنایا اور اس پروگرام کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا اور ایک آدمی کو باقاعدہ روپیہ پیسہ دے کر اس کو سزا بتا کر ان کو قتل کرنے کے لیے یہودیوں میں ایک آدمی ان کو کمرے میں بھیجا. یہ اس سے پہلے یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے. اس کے پہلے جو اس آیت سے متعلق جو عقیدہ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدہ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون ہے؟ کیا ہے؟ ماں ہے. ہاں، اسی لیے سارے انسان جن کے والد ہیں اس بیٹے کو، اس بچے کو اس کے والد کی طرف منسوب کر کے پکارا جاتا ہے عبداللہ ابن عبد الرحمن. عبداللہ ابن عبد الرحمن، یہ عبداللہ اس کا ابا عبد الرحمن کا بیٹا عبداللہ، عبد الرحمن ابن عبداللہ، عبد الرحمن عبداللہ کا بیٹا. یہ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے ہیں حضرت مریم کے. دنیا میں عام بات یہ ہے کہ کسی بچے کی ولادت کے لیے، کسی بچے کی پیدائش کے لیے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو، ان کی پیدائش کے لیے میاں بیوی کا ملنا، میاں بیوی کا ہونا اور پھر ان دونوں کا آپس میں ازدواجی کی مناسبت سے ملنا، یہ ساری ترتیب ہے دنیا میں، بالکل ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے حکم سے حضرت روح الامین جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں ایک پھونک تھی حضرت جبریل کی. حضرت جبریل السلام مریم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فیصلہ ہوا ہے، اللہ تم کو ایک بیٹا دے گا. حضرت مریم علیہ السلام پیچھے کی، ارے کیا بات کہہ رہے ہو؟ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا اور کہتے ہو بیٹا ہو جائے گا. کہ اللہ پاک کی طرف سے ایسے ہی فیصلہ ہے. حضرت جبریل نے پھونک ماری حضرت مریم علیہ السلام کے بطن پر، سامنے کے حصے پر، اور اس پھونک کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام حبلہ یعنی حمل سے ہو گئی. اسی لیے حضرت عیسیٰ کا ایک نام روح اللہ ہے. کیا نام ہے؟ روح اللہ. یہ اللہ کی طرف سے پھونکی گئی روح ہے. تو اس میں کون سی بڑی مشکل کی بات ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ کا پیدا ہو جانا یہ کون سی بہت تعجب کی بات ہے؟ ارے آدم کو اللہ نے بغیر اماں ابا کے بنا دیا، حوا کو آدم کی بائیں پسلی سے بنا دیا، صالح علیہ السلام کو اٹھنی اللہ نے پہاڑ سے پیدا کر دیا. تو حضرت عیسیٰ کو اگر مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر والد کے، بغیر کسی مرد کے، حضرت مریم سے ملے بغیر اگر اللہ نے پیدا کر دیا تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ کون سی بہت ہی اس کی بات ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں، کسی بھی نئے بچے کے وجود میں آنے کے لیے اس کی ماں بھی چاہیے، اس کا باپ بھی چاہیے. تو یہ نعوذ باللہ ان کی ہمت یہاں تک نہیں ہو رہی ہے یہ جملہ کہنے کی، لیکن کہنا تو وہی ہے، سوچ وہی ہے کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ والد، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں
تمہارے اپنے اس باطل عقیدے کے مطابق، تو حضرت رب جل جلالہ و من والو کون ہوئے؟ نعوذ باللہ، وہ رب، وہ ان کے والد ہو گئے۔ اب اللہ کہہ رہے لم یلد ولم یولد، میں کسی کا باپ ہوئی نہیں۔ اللہ کہہ رہے میں کسی کا باپ نہیں، میری کوئی اولاد نہیں۔ یہ زبردستی تھوپے جا رہے بدماش۔ اب جب انہوں نے یہ کہا اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اس جملے سے یہ بات طے ہو گئی کہ حضرت اللہ رب العالمین والد قرار پائے۔ سیدہ مریم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے کون قرار پائیں؟ ہم تو کہہ نہیں سکتے اپنی زبان سے۔ یہ وہ باطل عقیدہ ہے ان عیسائیوں کا، یہ وہ باطل عقیدہ ہے جو اس عقیدے کی بنیاد پر میرے دوستو یہ پورا دھڑا، یہ پوری کھیپ، یہ پوری جماعت میرے دوستو بزرگ، بس اللہ تو حشر میں فیصلہ ہوگا، یہ حشر میں فیصلہ ہوگا۔ حشر کے میدان میں جو حضرت میری، مریم، عیسیٰ، یسوع، پتہ نہیں اور یہ انہوں نے اس کو عبرانی اور انگلش میں اور ادب نام دیے ہوئے ہیں، جو بھی ہیں، قرآن حکیم یہ کہتا ہے، اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ عبادتیں ہو رہی، پوجے جا رہے ہیں، ہاں ان کی پوجا اور اللہ کے بجائے عبداللہ کی پوجا ہو رہی۔ اور سنیے صاحب، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، میں نے بہت مختصر میں کہا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں پہ فلانی جھاڑ کے نیچے، فلانے کھجور کی جھاڑ کے نیچے گئی، اور یہ ہوا وہ ہوا، پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، پھر قوم میں آیا، قوم نے کہا ارے مریم یہ تو نے کیا کیا؟ ماں کان ابوک امرئ سوء وما کان امک بغیہ۔ مریم تیرے ابا بھی بڑے اچھے آدمی تھے، تیری اماں بھی بڑی اچھی تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ یہی بدماش تھے۔ بارہ اللہ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ سے لو لگایا، اللہ سے پوچھا کہ اللہ میرے ساتھ میں تو ایسا ہو رہا، مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے زنا کا، بغیر شوہر کے بچہ مجھ پر وہ غلط ڈھنگ سے میری طرف منسوخ کر رہے، تو میں کیا کروں؟ تو کہا کچھ گھبرانے کی بات نہیں، جو تم سے کچھ پوچھنے آتا ہے تم کچھ جواب مت دو، تم اشارہ کر دو اس بچے کی طرف، فاشارت الیہ، اپنے ہاتھ سے اشارہ کرو، پوچھو اسی بچے سے۔ اب جب حضرت مریم نے کہا پوچھ لو بچے سے، تو کہنے لگے، قوم کہنے لگی کیف یکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کیسے بات کر سکتا ہے جو ابھی پالنے میں، جھولے میں، گہوارے میں ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ کیف یکلم من کان فی المہد صبیا۔ جب قوم نے کہا کیف یکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے نے، دودھ پیتے بچے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ۔ ادھر یہ کہہ رہے ہیں کیف یکلم، کیسے بات کریں گے ہم، کیسے پوچھیں گے ہم؟ ادھر اللہ نے زبان کھولی عیسیٰ علیہ السلام کی، کیا کہہ رہے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ کہتے ہیں نہیں تم بندے نہیں ہو، تم بیٹے ہو۔ اب بتائیے، بندہ کہہ رہا ہے میں بندہ ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے ہیں، اور یہ زبردستی کریں گے تو یہ بیٹے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ان چیزوں کا تذکرہ مسلمان لونڈے بھی کرتے ہیں، ہاں جو 1 2 3 پڑھ لیا جنہوں نے، ABCD پڑھ لیا ہے، کانوینٹ کی اسکولوں میں جنہوں نے پڑھا ہے، جن کو اللہ معلوم ہے، رسول معلوم نہیں، اپنے نبی کا نام نہیں معلوم ہے، اور وہاں میری اور مریم اور عیسیٰ اور مجھے سب پتا ہے، اپنے نبی کا نام تک اس کو پتا نہیں، جو ضروری تھا اس کے لیے مسلمان ہونے کے لحاظ سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیف یکلم من کان فی المہد انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب انجیل دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ 3 باتیں بتلائیں، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں نبی ہوں۔ یہ نبوت کے بعد کہلانا نہیں، عمر کے بعد نہیں، یہ
پیدا ہوتے ہی یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے، یہ اعلان ہے. لیکن مت ماری گئی اس قوم کی اتنی واضح کھلی باتوں کے باوجود بھی یہ جو ہے یہ کیا ہے، ہاں اس بات پر تیار نہیں ماننے کے لیے. اور سنیے صاحب، یہ تو دنیا میں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے. اب سنیے وہ بات جو میں نے شروع کی تھی. عیسیٰ نے جب اپنی نبوت کا جب اعلان کیا، یہودیوں کو بڑا کھلا. ارے ہمارے رسالت نبوت توریت ماننے والے، زبور کے ماننے والے، یہ انجیل لے کے کہاں سے چلا ہے؟ اب لگے پیچھے کے. میں جلدی کہہ دیتا ہوں، کمرے میں بند کر دوا دیا، قتل کا پروگرام ہو گیا. ایک یہودی کو بھیجا، یہودی نے گئے جانے قائدین قتل کرنے کے لیے. وہ اندر گیا. اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اس یہودی کی شکل حضرت عیسیٰ کی جیسی بنا دی اور حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھا لیا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نہ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے، نہ انہیں سولی چڑھائی ہے. اللہ نے ان کو اپنے آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ آسمان کو اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا. اور قیامت کے قریب 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے، نکاح کریں گے. 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلامی حکومت کے حکمراں ہوں گے. پھر اس کے بعد ان کا دنیا سے وصال ہوگا، انتقال ہوگا. اور روایتوں میں یہ ہے کہ روضہ اطہر میں، گنبد خضرا میں، مدینہ المنورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے دونوں وزیر اپنے بادشاہ کے ساتھ جہاں آرام فرما رہے ہیں، اسی روضہ اطہر کے اندر، اسی گنبد خضرا کے اندر ایک قبر کی جگہ رکھی ہوئی ہے، بچی ہوئی ہے، بچا کر رکھی گئی ہے. حضرت عیسیٰ جب انتقال ہوں گے وہی وہ دفن ہوں گے. تو نہ تو ان کو سولی دی گئی. آپ دیکھو کراس دیکھتے ہیں، ارے ہمارے مسلمان لونڈے بھی کراس پہنتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے. سلیم کراس، ہاں مسلمانوں نے بھی تعویذ بنا کے رکھا ہے. توبہ توبہ توبہ. کہاں چلی گئی اوپر، کہاں چلی گئی یہ قوم جنہیں اتنا شعور نہیں. تو سولی عیسائیوں نے، یہودیوں نے سولی عیسیٰ کو نہیں دی. اس یہودی پٹے کو جو سولی دی، جس کو سپاری دے کر حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے وہاں بھیجا تھا، اللہ نے ان کی صورت بنا دی. وہ لاکھ کنارے میں تمہارا جننا. اب دیکھو عقل ماری کیسے جاتی ہے. جب اندر عیسیٰ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے اور تو نے باہر سے ایک آدمی بھیج دیا اور اندر کمرے میں صرف ایک ہی آدمی ہے، تو آدمی تو دو ہونا چاہیے، ایک عیسیٰ ایک سپاری بہادر. تو وہاں تو یہاں دونوں میں صرف ایک ہی آدمی دکھ رہا، تو دوسرا گیا کہاں؟ لیکن جب ہدایت چھنتی ہے اور گمراہی جب آتی ہے تو دوست بزرگوں ایسی متیں ماری جاتی ہیں، ایسی دماغ خراب ہو جاتے ہیں. اب سنیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، شمسی جو کیلنڈر ہے نا، شمسی انگلش اس کو کیا بولتے ہیں، آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ انگریزی سن، انگریزی کیلنڈر. آج انگریزی کیلنڈر 2021 کی آخری تاریخ ہے نا. آپ لوگ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. 30 کہنا مت جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں اسی لیے کہ نہیں کہو، یہ ہمارا جملہ نہیں ہے. 31 30 ہمارا جملہ نہیں. ہم کو کیا لینا دینا اس سے؟ ہمارا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر، اور ہمارا سال ختم ہوتا ہے ذی الحجہ پر. کب ختم ہوتا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. محرم سے شروع، ذی الحجہ پہ ختم. یہ ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے. ٹھیک ہے. اسلامی دنیا کے اعتبار سے انگریزی کیلنڈر کا جاننا، پوچھنا، سیکھنا، معلوم ہونا حرام ناجائز گناہ نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں، میں مختصر میں عرض کر دوں، اس 10 دن میں یعنی 20-25 تاریخ سے لے کر کے ابھی یہ آج تک کا، یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے نام پر، پیدائش کے نام پر، اور
ان کی یادگار کے طور پر یہ جو کچھ ان کے ماننے والے تو پہلی بات تو ہے ہی نہیں، وہ ماننے والے نہیں، ماننے والے ہوتے تو ڈھک سے رہتے، یہ تھوڑی ماننے ہوتے ایسے ہی ماننے والے نہیں، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ پھر دوستو افسوس یہ ہے کہ ہمارے ایمان والے مسلمان بچے لونڈے جوان ان کے اس عمل میں برابر کے نہیں بلکہ 2-4 قدم آگے ہیں۔ یہ تو ابھی ادھر کورونا ہو گیا، بیماری ہو گئی، اومیکرون بھی تشریف لائے ہیں، تو یہ سب ڈر ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا ابھی ایک جگہ ہم گئے تھے، ایک ریسورٹ کے علاقے سے گزر رہے تھے تو ہمارے ساتھ میں صاحب تھے تو کہنے لگے مولانا یہاں تو آج کے دن اتنی بھیڑ ہوتی تھی، مولا اللہ کا شکر ہے اللہ ایسے ہی حالات لائے کہ ساری بلائیں ختم ہو جائیں، اللہ معاف کرے۔ امت اگر حالات آنے سے پہلے ٹھیک کر لے اپنے حالات تو اللہ کو حالات بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ دشمن نہیں ہے ہمارے۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو ان ساری اس طرح کے پہلے تو عقیدے صحیح کرو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے اور رسول اور نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے حضرت عیسیٰ قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، اسلامی شریعت قرآنی شریعت ان کے دور میں ان کے تشریف لانے کے بعد اسی شریعت کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے حوالے سے جو بات لکھی ہوئی سیرت کتابوں میں وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دمشق کی جامع مسجد مشرقی گیٹ کے دروازے مشرقی گیٹ کے مینارے پر حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں جبریل اور میکائیل کے موڑے پر کندھے پر بیٹھ کر اتریں گے اور وہاں سے چھت پر تشریف لائیں گے، پھر وہاں چھت سے صحن تک دنیا والی سیڑھی لگائی جائے گی، سیڑھی سے نیچے اتریں گے۔ وہ روایتوں میں یہ ہے فجر کا وقت ہوگا، روایت میں یہ بھی ہے عصر کا وقت ہوگا، وہ بھلے فجر کا وقت ہو یا عصر کا وقت ہو، پوری مسجد مصلیوں سے بھری ہوگی۔ سیدنا حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ کو آتا دیکھ کر جماعت کا وقت ہو چکا ہوگا، حضرت مہدی امامت کے لیے رک جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ استنجے وضو سے فارغ ہو کر جب آگے تشریف لائیں گے حضرت مہدی پورا مجمع کہے گا حضرت امامت آپ فرمائے، وہ کہیں گے نہ امامت میں نہیں کروں گا، آج میں نبی بن کر نہیں آیا، آج میں محمد رسول اللہ کا امتی بن کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ تشریف جو زمین پر لائیں گے سب سے پہلے سلیس کو توڑیں گے، قراص کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کروائیں گے۔ آج کو ان کے یہاں بہت لذیذ چیز ہے، ان کے یہاں اور ہے دوسرا کیا، یہ تو سب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر ادھر ابھی ادھر نماز ہو رہی ہوگی، تب تک پتہ یہ چلے گا کہ ارے مسجد کا جامع مسجد کا دجال اور دجالیوں نے گھیراؤ کر رکھا ہے۔ اب یہ قرب قیامت اور علامات قیامت کی بات انشاءاللہ اگلے موقع پر کروں گا۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے امتی بن کر آئیں گے۔ آخری بات سن لیجیے بس، یہ تو معاملہ دنیا ہے۔ کل جب حشر کا میدان ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو کھڑا کریں گے، اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے، اور اللہ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ سے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عیسیٰ یہ تو بتلاؤ کیا تم نے تمہاری قوم سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو میری اماں کی پوجا کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ یہ کون پوچھے گا کس سے؟ یہ اللہ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ سے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا میں اہل نہیں ہوں، میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی ہے،
میں نے کبھی یہ دعوت نہیں دی ہے، میں نے کبھی یہ پیغام نہیں دیا ہے. ہم نے یہ کہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، میرے شریعت پر چلو، میری شریعت کا اتباع کرو، اللہ کی عبادت کرو، میری اماں کی پوجا مت کرو، میری پوجا مت. سوال ہی نہیں کرنے کا. ہم کیا ہم نے یہ کہا ہی نہیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے ایک ڈائلاگ یہ لوگ کہتے ہیں، ہم کو تو ڈھنگ سے آتے ہی نہیں، وہ میں سنا مگر لوگ کہتے ہیں، بتا دیں کیا کہتے ہو، میں ہیپی میری نا، یہی ہے نا، انگلش ٹینمنٹ والے زیادہ جانتے ہیں ہیپی میری. یاد رکھو، سنو مسلمان نوجوانوں، جس نے کہا ہیپی میری وہ اسلام سے نکل گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہیپی میری کا کیا مطلب؟ عیسیٰ اللہ کے، تو جو ان کا عقیدہ ہے وہ تمہارا عقیدہ ہے، تو تم کہاں گئے تھے؟ ہاں، اس لیے ایسی جگہوں پر، ایسی یعنی کہ مجلسوں میں ہم آپ سے، اپنے نوجوانوں سے کہیں گے، ہاں بالکل جس طرح ہمارے لیے خنزیر، شراب، خون، جوا، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، زنا، ان سب سے زیادہ بدتر، ان سب سے بھی زیادہ گھٹیا اور برا یہ عمل ہے کہ ایسی کسی مجلس میں شریک ہو جائے یا اس کی سراہنا کی جائے، اس کی واہواہی کی جائے. کیوں؟ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق اسلامی عقیدے سے ہے. جیسے میں نے پیچھے بھی عرض کیا، بہت مرتبہ کہا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آج، اور اگر آپ میں سے، ہم میں سے کوئی خالی یہ پوچھے اچھا ٹھیک ہے اگر آپ نبی ہیں تو آپ اپنے نبوت کے لیے کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی دلیل پیش کیجئے. اگر کوئی وہ جھوٹے نبی، وہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے اس کے نبوت کی تائید میں معجزہ، دلیل، ثبوت اگر مانگتا ہے، وہ بھی اسلام سے نکل گیا. کیوں نکل گیا؟ اس لیے نکل گیا کہ گویا تجھے تیرے نبی کے خاتم الانبیاء ہونے میں شک ہے، جبھی تو اس کو کہنا چٹی لاؤ، تم ثبوت پیش کرو. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اسلامی عقائد میں نے سورہ اخلاص جو آپ کے سامنے پیش کیے پڑھی ہے، اور اسی کے ضمن میں تشریحات جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں. میرے بھائیوں عزیزوں، اس کے لیے ہمارا یہ خاص کر کے مسلم نوجوانوں کا جو معاملہ ہے، نوجوان جو بچے ہیں ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں، اور اس کے پتہ نہ ہونے میں ہم بڑے ہی گنہگار ہیں. ہم بڑی لوگ جو ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں. ہم نے پتہ نہیں کروایا، ان کو بتایا ہی نہیں. ان کو ایسی مجلسوں میں ہم نے ان کو بھیجے ہی نہیں جہاں یہ باتیں بتائی جائیں ان کو کہ کیا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، عقیدہ اسلام کیا ہے. اس لیے میرے دوستو، ہمارے بچوں کی اس سلسلے میں بڑے نگرانی رکھیں. اسکولوں میں پڑھائی ہے منع نہیں، بالکل پڑھیں، ان کی اسکولوں میں پڑھائی ہے، لیکن اپنے بچوں کی نگرانی بھی رکھیے. ورنہ پھر کیا ہوگا کہ پڑھائی کے نام پر وہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، نکل جائے گا. پڑھائی کے نام پہ اولاد ہاتھ سے نکل رہی ہے، لوگوں کے ہاتھ سے اولادیں نکل رہی. آئے دن ایسے واقعات ہیں، آئے دن، روز. اللہ ہم سب کی سے عبادت فرمائے، پوری امت کی اللہ سے عبادت فرمائے. ان باطل عقائد والوں کے نرغے میں پھنسنے سے اللہ ہم سب کی ہدایت، ہم سب کی عبادت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی عبادت فرمائے. ہم لوگ آ کر کے یہ سراہنا کرتے ہیں، ہمارے مسلم بچے ماشاءاللہ اچھا کوالیفائڈ بچے ہیں، کئی مرتبہ اس کی جو پڑھا ہے اسکول میں پڑھا ہے. کہنے لگا مولانا ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، کہو ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ ہم لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں. بولا پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ یعنی وہ کرسچن لوبی کے اخلاق کا اتنا اس سے اتنا متاثر ہے کہ اس کی تعلیم مجھ سے کر رہا. تو میں نے کہا تم نے اپنے اخلاق کیوں نہیں ایسے بنایا کہ اس نے کہنا چاہیے اسلام میں جو اخلاق وہ ہمارے پاس نہیں. ہاں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
میں بولا تم تو کفر سے متاثر ہو، اسلام تمہارے پاس، ایمان تمہارے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کا اخلاق بڑھیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں کسی کا اخلاق بڑھیا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کی سب سے اونچی سطح پر آپ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کاش کہ تو نے اپنی زندگی کو اخلاق نبوی میں ڈھالا ہوتا کہ ایک یہودی، ایک کرسچن، ایک مسلمان کے اخلاق سے متاثر ہوتا۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں رہنے سہنے سے تو ان کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے۔ اس سے بڑی بد اخلاقی ان کی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ کی شان میں بد اخلاق ہے، اللہ کی شان میں گستاخ ہے، نبی کی شان میں گستاخ ہے۔ ان کی میٹھی میٹھی بولوں میں آ کر اپنے ایمان سے بدعت ہوئی ہو۔ اس طرح سے بہکتا ہے نوجوان، ہمارا نوجوان اس طرح سے بہک جاتا ہے۔ اب جب ظاہر سی بات ہے بولے بہت اچھے اخلاق ہے، تو بولے گا آئیے آج ہمارا کرس یہ ہے 31 ہے، تو ہاں میرا دوست ہے، چلو وہ بھی کھڑا ہو جائے گا، اور ہوتے 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 پھر وہ تاریکیاں، وہ اندھیریاں دوستوں اس کے دل پر بھی اثر کریں گے۔ اس لیے ہماری اپنی نسلوں کے سلسلے میں ہم سرپرستوں کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کے بچانا اس وقت میرے دوستوں بزرگوں، ہاں عبادت تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ بھی ہے کرنا ہے، اس وقت حال ایسا ہے ایمان کا بچانا میرے دوستوں بزرگوں بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم ہر اعتبار سے چوکنا رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق